میرے معزز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان و کرم ہے ہم پر کہ ہم اللہ تعالیٰ کے کس طرح حق ادا کر سکیں، لیکن ہر انسان پھر بھی پریشان رہتا ہے کہ اللہ کا ہم کس طرح شکر ادا کریں۔ جتنا بھی ہم اللہ کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور دنیا کے ساتھ ساتھ جب ہم کو دنیا میں بھیج دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر جینے کا طریقہ بھی بتلایا۔ دوستو بزرگوں، اگر دنیا دل لگانے کی جگہ ہوتی، اگر دنیا میں رہ کر یہ دنیا کی محبت کو اپنے دل میں بسا کر انسان یہ سوچ لے کہ میں اللہ کے قرب کو بھی حاصل کر لوں، ایسا کبھی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس دل کو ویران کرنا پڑے گا، اس دنیا سے اس دل کو ویران کرنا پڑے گا، اس کے بعد اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں جینے کا طریقہ بتایا، اور اللہ نے ہمیں یہ بھی بتا دیا کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن کریم میں فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے میرے بندو، یہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے۔ آپ کے محسن، آپ کے مددگار، آپ کے غمخوار بہت سے دینی بھائی ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو سیدھے راہ پر لانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، لیکن آپ سنتے تو ضرور ہیں لیکن عمل ہماری زندگی میں نہیں آتا۔ آپ سنتے تو ضرور ہیں لیکن ہماری زندگی میں عمل نہیں آ پاتا۔ وجہ کیا ہے؟ صرف ہم نے سننے کا جذبہ رکھا ہے۔ اگر جس طرح ہم سننے کا جذبہ رکھتے ہیں، خدا کی قسم اس پر عمل کرنے کا جذبہ ہو جائے تو ہماری زندگی تبدیل ہو جائے۔ ایک انسان کو بڑے ہی محبت کے ساتھ ہمارے محسن، ہمارے مددگار یہ سمجھاتے ہیں کہ دوست دنیا ختم ہو جانے والی ہے، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، لیکن پھر بھی اس کو مثال سے سمجھایا جاتا ہے کہ ایک راستہ حق کا راستہ ہے اور ایک راستہ باطل کا راستہ ہے۔ ایک حق کا راستہ وہ راستہ ہے جو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے لے کر آئے تھے، اور ایک راستہ وہ راستہ ہے جو اللہ کی محبت سے، اللہ کے قرب سے ہمیں بہت دور دراز پہنچا دیتا ہے۔ ہم اللہ کے قرب کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر دنیا کی محبت کو دل کے اندر بسانا ہے تو یہ بات یاد رہے، اللہ کی محبت آپ کے دل کے اندر پیدا ہو نہیں سکتی، نہیں ہو سکتی، ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ایک انسان کو مثال سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس راستے کو اختیار نہ کرو، آپ اس راستے کو اختیار نہ کرو۔ اگر تم اس راستے کو اختیار کرتے ہو تو دوستو بزرگو یہ بات یاد رہے، آگے گہرا کنواں ہے جس میں آپ گر کر ہلاک ہو جاؤ گے۔ لیکن کہنے کے باوجود بھی وہی ہمارے دینی بھائی اسی راہ کو اپنانے لگے اور یہ کہہ دے کہ جو ہوگا جو دیکھا جائے گا۔ دوستو بزرگو کیا دیکھا جائے گا؟ اس کو معلوم ہے، ہمارے محسن جو ہوتے ہیں ہمارے لیے بتایا گیا تھا، پھر بھی ہم اسی راہ کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو دوستو بزرگو آخرکار کیا دیکھنے کو ملے گا؟ وہی دیکھنے کو ملے گا کہ وہ ایک دن ہلاک ہو جائے گا، لیکن افسوس کرتا رہے گا، لیکن اس وقت افسوس کرنا کوئی کام دینے والا نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو تمہاری دولت، تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا جن کی وجہ سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے، جن کی وجہ سے انسان دنیا میں آنے کا مقصد کو بھول جاتا ہے، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو قرب کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے مال کا تذکرہ فرمایا کہ تمہاری دولت تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ مطلب یہ ہے جب اللہ نے ہم کو دولت سے نوازا ہے تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خوب خرچ کریں۔ یہ پتہ نہیں ہے ہمیں کہ اللہ اپنے مالوں کے ذریعے بھی ہمیں آزما کر دیکھ سکتا ہے، جبکہ ہمارا کیا ہے؟ آخرکار ہمارا ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وقت کی بات کی جائے تو وقت ہمارا نہیں، اگر مال کی بات کی جائے تو مال ہمارا نہیں۔ بتاؤ آخرکار کیا ہمارا ہے؟ اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی جانا ہو سکتا ہے۔ اگر وقت ہمارا ہوتا تو ہم دعویٰ کے ساتھ یہ کہہ دیتے کہ مجھے 100 سال اس دنیا کے اندر جینا ہے۔ تو دوستو بزرگو ہمیں تو اسی مال میں سے دینا ہے، اسی رب کو دینا ہے جس کا سارا رب کا ہی تو ہے۔ آخرکار ہمارا کیا ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ
اپنے مالوں کے ذریعے آزما کر دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے اندر میرے بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو میں نے اس کو مال دیا ہے اس سے محبت کرتا ہے۔ جب انسان اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا نا، تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کو اللہ سے محبت نہیں ہے، آپ کو اللہ سے محبت نہیں ہے۔ اگر اللہ سے محبت ہوتی تو اللہ کے راستے میں آپ خوب خرچ کرتے، بہت خرچ کرتے، لیکن وجہ کیا ہے؟ اللہ سے محبت نہیں ہے۔ پھر ایک ایسا شخص ہے جس کو اللہ نے غریبی میں دیکھنا پسند فرمایا، کیونکہ انسان میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو بڑے VIP لوگ ہوتے ہیں، کروڑ پتی ہوتے ہیں، اور بہت سے ہمارے دینی بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جھونپڑی بھی نصیب نہیں ہوتی، کھانے کو نہیں ملتا، صبح کھا لیتے ہیں شام کو کھانا نہیں ملتا، اور شام کھا لیتے ہیں صبح کھانا نہیں ملتا، اس طرح اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ اپنے رب کے سامنے ایک آہ لگاتے ہیں، یا رب، کیا کہتے ہیں؟ یا رب، اگر تو مجھے اس فقیری میں دیکھنا چاہتا ہے تو میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، بشرطے کہ کل قیامت جب دن ہوگا ہر انسان پریشان حال ہوں گے، اس وقت مجھ سے راضی ہو جانا، میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں۔ دل کی گہرائیوں کے ساتھ یا اپنے زبان سے اللہ کے سامنے دہراتا ہے تو اللہ تعالیٰ کل قیامت دن ایسے لوگ اپنے پاس بلائیں گے اور کہیں گے یہ میرے وہی بندے ہیں جو دنیا میں رہ کر تھوڑے مال پر راضی ہو گئے تھے، آج ان کے میں تھوڑے اعمال پر راضی ہو رہا ہوں، آج ان کے میں تھوڑے اعمال پر راضی ہو رہا ہوں، بشرطے کہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائیں۔ اللہ نے تو تقدیر میں لکھ رکھا ہے کتنے ہم مالدار ہیں، کتنا مالدار نہیں بنیں گے، ہر اعتبار سے اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہمیں غریبی میں دیکھنا چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی ہم زبردستی یعنی حرام کا لقمہ کھا کر، حرام کی کمائیاں کھا کر اپنے مرتبے کو بڑا بنانا چاہتے ہیں، تو دوست بزرگوں یہ بات یاد رہے، یہ بات یاد رہے کہ جس لقمے کو تم کھا رہے ہو گویا کہ تم آپ اپنے جسم کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہو۔ آپ لقمہ نہیں کھا رہے، آپ کو ظاہر سے لگتا ہے لقمہ کھا رہا ہوں، لیکن باطن اس کے اندر چھپا ہوا ہے، آپ جہنم کو انگارہ بھر رہے ہیں۔ میں تو یہ مثال دینا چاہتا ہوں، میں تو یہ مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں، جیسا تمہارا لقمہ ہوگا ویسا تمہارا نطفہ ہوگا، اور جیسا تمہارا نطفہ ہوگا ویسی تمہاری اولادیں ہوں گی۔ وجہ یہی ہے کہ آج جو ہماری اولادیں ہمارے لیے بوال بن کے کھڑی ہوتی ہے، سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ ان لوگوں نے، ان کے والدین نے ان کے لیے کیسا لقمہ کھلایا تھا، ان کی کیسی پرورش کی تھی۔ اگر ہم اپنے بچوں کو اپنے لیے سہارا بنانا چاہتے ہیں اور ان کو صدقہ جاریہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو صراط مستقیم دکھائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا کہ تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، یعنی جن لوگوں کے پاس اولادیں نہیں ہیں ان کو تو چاہیے کہ اللہ سے نیک صالح اولادیں مانگیں، اور جن کے پاس اللہ نے اولادیں دے رکھی ہے ان کو چاہیے کہ صراط مستقیم دکھائے، تاکہ جب آپ اسلام دین سکھائیں گے ان کو یہ معلوم چلے گا ماں باپ کا مرتبہ کیا ہے، ان کو یہ بات معلوم چلے گی کہ میرے والدین نے مجھے کس طرح پال پوس کے جوان کیا ہے۔ ایک مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں، ماں باپ کا بھی مرتبہ بڑا اونچا ہے، بڑا عالی شان ہے۔ اگر ہم ماں باپ کا حق ادا کرنا بھی چاہیں لیکن حق ادا نہیں کر سکتے، آپ حق ادا بالکل نہیں کر سکتے۔ ایک مثال سے سمجھیے، ایک والدین مزدوری کرتا ہے اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ مزدوری کرنے جاتا ہے، صرف اپنے بیوی بچوں کے خاطر جاتا ہے، وجہ کوئی نہیں ہوتی، صرف اپنے بیوی بچوں کے خاطر جاتا ہے اور پورے دن مزدوری کرتا ہے، اپنا آپ کو کھپاتا ہے، اپنے جسم کو چور چور کر دیتا ہے۔ لیکن دوست بزرگوں، انہی 20 بندوں کو وہ والدین دل کی گہرائیوں کے ساتھ کھانا کھلا رہا تھا، لیکن آج ان کے والدین کے ہاتھ پیر نے جواب دے دیا۔ دل تو چاہتا ہے کہ میں دنیا کو کمانے لگوں، دل تو چاہتا ہے جس طرح میں اپنے بیوی بچوں کو پہلے کما کے کھلاتا تھا اسی طرح بھی کھلانے والا بن جاؤں، لیکن نہیں کھلا سکتے۔ جسم کہتا ہے ابھی تھم جائیے، آپ کا جسم اتنی طاقت نہیں رکھ سکتا کہ آپ مزدوری کرنے لگے، آپ کا جسم اب اس قابل ہو چکا ہے کہ آپ ایک کھٹے کے محتاج ہو چکے ہیں۔
جو والدین 20 بندوں کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور محبت کے ساتھ کھانا کھلاتا تھا، پورے دن مزدوری کرتا، اور والدین پورے دن مزدوری کرتا اور اپنے بچوں میں آ کر پیار سے کھاتے پیتے، ان کو سہارا بن کے بتائے۔ اور آج یہ اولادیں کیا رزلٹ دیتی ہیں کہ شادی ہو گئی، شادی کے بعد الگ مکانات بنا لیتے ہیں، ایسا سمجھ بیٹھتے ہیں جیسا کہ ان سے کوئی ہمارا رشتہ ہی نہ تھا، بیچارے ٹھوکر پہ ٹھوکر کھاتے ہیں، اس مقام کو بھول چکے تھے جس وقت یہ محتاج تھے، یہ ایسے تھے کہ ان کے سامنے اگر ناپاکی کو بھی رکھ دیا جائے تو یہ ناپاکی کو کھانے لگ جاتے تھے، لیکن انہی والدین کے ذریعے سے ان کو سمجھ عطا ہوئی، انہی والدین نے ان کی پرورش کی، انہی والدین نے اپنا آپ کو کھپایا، انہی والدین نے پورے دن جسم توڑ پھوڑ کر ان کو کھانا ان کے لیے پیسہ لے کر آتے، اور ان کے درمیان میں ایسے مل جل جاتے جیسا کہ کبھی ہم تھکے ہی نہ تھے، جیسا کہ ہم نے اپنا آپ کو کبھی تھکایا ہی نہ تھا۔ دوستو بزرگوں، یہ والدین 20 بندوں کو کھانا کھلاتے تھے، آج یہ محتاج ہو چکا ہے، آج انہی 20 بندوں کے لیے ایک والدین اور والدہ کا پیٹ بھرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کیا تھا، لیکن جو کرنا تھا ہم اس کو بھول چکے تھے۔ ہم نے اسلام دین نہیں سکھایا، ہم نے اپنا مرتبہ نہیں دکھایا، ہم نے یہ نہیں بتایا کہ بیٹا ہمیں اس دنیا سے جانا ہے اور آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جب ہم حیات ہوں تب بھی ہمارے لیے سہارا بن کے کھڑے رہیں، اور جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو تب بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھیجا کریں گے۔ وجہ کیا بنی کہ اسلام دین نہیں سکھائے، اسلام دین نہیں سکھایا۔ دوستو بزرگوں، اگر ہم سہارا لینا چاہتے ہیں، اگر ہم اولاد کا سہارا لینا چاہتے ہیں تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو اسلام دین سکھائیں گے، ہم ان کو اسلام دین سکھائیں گے۔ یہ دین ہمیں ہر اعتبار سے ہر چیز سکھانا چاہتا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے ہم اسلام کو مانتے ضرور ہیں لیکن اسلام کے ارکان پر عمل نہیں کرتے۔ ہم اگر ہماری زندگی میں عمل آنے لگے تو دوست بزرگوں ہماری زندگی تبدیل ہو جائیں گی، ہماری زندگی تبدیل ہو جائیں گی۔ اس لیے اللہ نے اس دنیا کو تو دھوکے کا سامان بتایا تھا، اللہ نے اس دنیا کو دھوکے کا سامان بتایا تھا۔ آپ بھولو نہیں، اگر بھولو گے تو کھو جاؤ گے، اور اپنا آپ کو بیدار رکھو گے تو آپ بھولنے والے نہیں، آپ بھولنے والے نہیں ہیں، آپ گم نہیں ہو سکتے، چاہے آپ کہیں بھی چلے جائیں گے، لیکن آپ کے دل کے اندر اللہ کا ڈر و خوف پیدا رہے گا، آپ کے اندر اللہ کا ڈر و خوف پیدا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو تم اس طرح ڈرو اللہ سے جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ سے انسان اس طرح نہیں ڈر سکتا جس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے، لیکن اپنے طاقت کے اپنے بلبوتے کے مطابق اتنا تو انسان کو ڈرنا چاہیے، اتنا تو انسان کو ڈرنا چاہیے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ ڈرتا رہے گا، یعنی پھر بندہ احکام شریعہ کو پورا کرتا رہے گا، احکام شریعہ پر عمل کرتا رہے گا، تو آگے فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تاکہ تمہیں جب بھی میں موت عطا کروں اسلام ہی کی حالت میں موت عطا کروں گا۔ اگر ہم بھی اگر ہم بھی یہ موت لینا چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہم اسلام پر مر مٹ جانا چاہتے ہیں تو ہماری زندگی کے اندر اسلام کا پورے ارکان کو آ جانا یہ ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے۔ اگر ہم اس طرح ہی رہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، اگر ہم اس طرح ہی رہیں گے، ہم لوگوں کے سامنے نعرے لگائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان کے طریقے ہماری زندگی میں نہ ہوئے تو دوست بزرگوں پہ بتائیے کیا فائدہ مسلمان بننے کا؟ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرا قرآن کریم میں فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر زمانے کی بتاتے ہیں۔ کیا بتانا چاہتے ہیں دوستو بزرگوں؟ اگر اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے بغیر قسم کھا کر بتا دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ قسم کھا کر اس لیے بتا رہے ہیں، یعنی تاکید کے ساتھ بتانا چاہتے ہیں کہ تاکید کے ساتھ یہ بتانا چاہتے ہیں۔ وجہ کیا بنی تاکید کو لانے کی؟ یعنی انسان
جب ہم کسی کو یقین دلانے کی کوئی بات لاتے ہیں تو پہلے تو ہم اپنی بات کو سادہ پیش کر دیتے ہیں کہ فلاں صاحب اس طرح سے ہے. اگر وہ ہمیں ڈانٹنے جھپٹنے لگ جائے تو پھر ہم قسم پر قسم کھانے لگتے ہیں. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، زمانے کی قسم کھا کہہ رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ انسان بڑے خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر ان لوگوں کے جن لوگوں نے نیک صالح اعمال کیے، وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کے لیے حق کی تلقین کرتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے. یہی تو ایمان ہے، یہی تو ایمان ہے. اگر یہ ایمان ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو یہ سمجھ لو دوست بزرگوں، آپ کو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر کامیاب کر کے بتائیں گے. میں تو یہ بات ایک میں مثال سے سمجھانا چاہتا ہوں. اگر کوئی بڑا ادھیکاری ہو اور بڑا ادھیکاری ہم سے ناراض بیٹھ جائے، ان کے ہم غلام قسم کے ہوں، یعنی وہ ان کے ذریعے سے ہمیں تنخواہ ملتی ہو، 1000 سے 20,000 تک ملنے والے تنخواہ ہو، لیکن کوئی ہم سے ایسی غلطی سرزد ہو چکی ہے جس کی وجہ سے اس کا دل پھٹ چکا ہے. اب ہم اس کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، لیکن معمولی انسان راضی ہونے کو تیار نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اپنے مالک کو راضی کر لیں، لیکن وہ مالک اس سے راضی نہیں ہو سکتا. وہ وسیلے بھی اٹھا کر لے کر جاتا ہے، کسی کو اپنے پاس کسی ساتھی کو لے کر جاتا ہے اور یہ کہلوا دیتا ہے کہ سر مجھ سے معافی ہو، مجھ سے غلطی ہو گئی، سر مجھ سے غلطی ہو گئی. لیکن سر سننے والا نہیں. اگر ہم نے انسان کا دل دکھا دیا لیکن سر سننے والا نہیں ہے، آپ بار بار کہہ رہے ہیں سر جی معاف کر دو، سر اب نہیں کروں گا، سر جو ہوا جو ہو گیا اب نہیں کروں گا. بار بار صدائیں پہ صدائیں لگا رہا ہے، لیکن اس کا معمولی سا مالک سننے کو تیار نہیں، اگنور پر اگنور کرا جا رہا ہے. ارے خدا کے بندو، تمہارے دل کا اتنا احساس ہوتا ہے کہ دنیا کے لوگ ہم سے روٹھ جائیں، جن کے ذریعے سے ہمیں پیسے ملتے ہیں، ہم اتنے پریشان ہوتے پھرتے ہیں. ارے خدا کے بندو، اس رب کو تم ناراض کر کے بیٹھے ہو جو ساتوں زمین آسمان پر بھاری ہے، جس کی ہر جگہ پر حکمرانی چلتی ہے، اس کو ناراض کر کے بیٹھے ہو. کیسے تمہارا دل لگ جاتا ہے؟ کیا تمہیں کیوں تمہیں تکلیف نہیں ہوتی جس طرح دنیا کا معمولی انسان ناراض ہو گیا اور راضی ہونے کو تیار نہیں، پھر بھی ہم کتنی بار اس کے در پہ جا رہے ہیں، وسیلے پر وسیلے اٹھا رہے ہیں، اور جس رب کو تم ناراض کر کے بیٹھے ہو وہ سب کے پاس ایک بار بھی نہیں ہے. معلوم چلتا ہے کہ اللہ کے لیے اہمیتیں نہیں دی ہم نے تو دنیا کے لوگ لیے اہمیتیں دی ہیں. اگر ہم اللہ کے لیے اہمیتیں دیتے تو سب سے پہلے اللہ کے دربار میں آتے. ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں کھلاتا ہے، اللہ ہمیں پلاتا ہے، اللہ ہمیں رزق دیتا ہے، اللہ ہمیں جلاتا ہے، اللہ موت دیتا ہے. پھر کیوں ہم دنیا کے لوگوں کے محتاج بنے پھرتے ہیں دوستو؟ اگر انسان پہاڑ کے ٹیلے کے برابر گناہوں پر اللہ کے دربار میں آ جائے اور یہ صدائیں لگا دے کہ اللہ جب تک تو مجھے معاف نہیں کر سکتا میں تیرے سامنے سے اٹھنے والا نہیں ہوں. جس طرح ایک فقیر کسی انسان کے پیچھے لگ جاتا ہے، یہاں تک ہی نہیں اس کا دامن کو تھام لیتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے جب تک تو مجھے پیسہ نہیں دے گا میں تیرے دامن کو چھوڑنے والا نہیں ہوں. تو آخرکار انسان جتنے پیسے جیب کے اندر ہوتے ہیں جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، اب جتنے پیسے نکل جاتے ہیں اس کو 10 سے 20 روپے دے دیتا ہے. تو وہ جو آہ نکلتی ہے نا، وہ آہ اللہ کو بڑی محبوب ہے، وہ قسمت والوں کو ملتی ہے. اگر ہم اللہ کے راستے میں دیتے رہیں گے تو وہ آہ ہم کو بھی نصیب ہو سکتی ہے، جو ہمارے ساری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلوا سکتی ہے. خیر، جب ہم اللہ کے دربار میں آئے اور اللہ کے سامنے رونے کی صدائیں لگانے لگے اور یہ فکریں ہمارے دل کے اندر گونج رہی تھی کہ اللہ جب تک تو معاف نہیں کرے گا میں تیرے سامنے سے اٹھ نہیں سکتا، رونے پر رونے کی صدائیں لگا رہا ہے. اللہ بھی آخرکار رحم کرنے والا ہے، اللہ بھی یہ چاہتا ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے اندر میری محبت کتنی ہے.
اللہ آزما کر دیکھتا ہے۔ جب ہم دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں رونے کی صدائیں لگا دیتے ہیں تو اللہ بھی رحیم ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قم فقد غفر اللہ لک، میرے بندے میں نے تیرے ساری زندگی کے گناہ معاف کر دیے، بشرطے کہ جس طرح تو میرے سامنے آج آیا ہے اسی طرح میرے سامنے بار بار روتے رہنا، دنیا کے سامنے نہ رونا۔ آج تو ہم دنیا کے لوگوں کے سامنے روتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، یہی وجہ یہی بنی ہے کہ انسان آج ہر جگہ پریشان ہے، آج مسلمان ہر جگہ پریشان ہے۔ ان کے اعمال ٹھیک ہو جائیں تو یہ لوگ کامیاب ہو جائے، دنیا میں بھی ان کا رتبہ پیدا ہو جائے، دنیا میں بھی ان کا دبدبہ پیدا ہو جائے۔ وجہ یہی بنی ہے کہ ہم نے احکام شریعہ کو چھوڑا ہے، یہاں تک کہ نہیں دوست بزرگوں، ہم نے اللہ کو بھی چھوڑ دیا۔ آخرکار کب تک بھاگتے رہو گے؟ آخرکار اس سب سے کب تک بھاگتے رہو گے؟ دوستو بھاگو نہیں، اللہ کے قدموں میں آ جاؤ، اور اللہ تو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، بشرطے کہ ہمارے دل کے اندر یہ خیال آ جائے اور یہ محبت پیدا ہو جائے کہ اللہ یہ زندگی جو جتنی گزاری ہے یہ صرف میں نے اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزاری ہے، اب جتنی زندگی بچ رہی ہے اس زندگی کو میں تیرے نام کر دینا چاہتا ہوں، اور پھر اللہ کے سامنے روئے، اللہ سے دعائیں مانگے، اللہ معاف کر دینے والا ہے، بشرطے کہ دل کی گہرائیوں سے